بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز دوستو، آج بہت ضروری بات گھر کے متعلق۔ آج گھر میں جو جھگڑے میاں بیوی کے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں اور یہ طلاق کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میاں بیوی کی غلطی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ان میاں بیوی کی غلطی جو گھر والوں کی ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میرے سامنے آیا بھی اور صاحب نے بتلایا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں رکھوں گا۔ تو چند چیزیں ہیں جو میں نے سوچا عرض کر دوں، اور جو ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آج اگر میاں بیوی میں تھوڑی سی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پہ اگر اختلاف ہو گیا، اگر شوہر نے بیوی کے گھر والوں کے سامنے اس کی غلطی، اس کی شکایت رکھی کی اور وقتیہ طور پہ اس کی کوئی چیز ایسی شوہر نے لے لی یا اس کی جمع کر لی جس کی وجہ سے اس نے غلطی کری، مثال کی طور پہ موبائل میں نے مان لیا بھائی، یا کوئی اور چیز مان لیجئے، لے لیا، جمع کر لیا فون، کس ریزن کی وجہ سے جمع کیا، کیا وجہ تھی، اور اس کی شکایت اس کے گھر پہ کی، یا اس نے بتلایا اپنے گھر پہ، لڑکی نے اپنے گھر پہ بتلا دیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، تو گھر والوں کو کیا چاہیے؟ بیوی اپنی لڑکی کی ساری بات سنے، ساری بات سننے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے شوہر سے بات کرے، اس کے شوہر کی پوری بات سنے، کیا بات ہوئی تھی، کس کی غلطی تھی، دونوں کی بات سنے، اور دونوں کی بات سن کے جس کی غلطی ہو اس کو سمجھا دیا جائے اور ڈانٹ دیا جائے۔ مثال کی طور پہ اگر شوہر کی غلطی ہے تو شوہر کو سمجھا دیا جائے، اس کے گھر پہ بتلا دیا جائے کہ آپ کے لڑکے نے، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا ہے، یہ غلطی اس کی ہے، تو یہ طریقہ ہے، اس کو سمجھا دیا جائے۔ اگر بیوی کی غلطی ہے، اگر ان کی لڑکی کی غلطی ہے، تو اس کو ڈانٹ دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ یہ چیز ہے جو رشتے ہمیشہ برقرار رہتے ہیں اور ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ اب بیوی نے تو اپنے گھر پہ بتلا دیا، اور لڑکی کے گھر والوں نے، لڑکی کے ماں باپ نے، والدین نے، اس کے بھائیوں نے، اس کی بہنوں نے، اس کی پھوپھیوں نے اس کی بات سن لی ایک طرفہ اور سوار ہو کے اس کے شوہر پہ، اچھا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ چیز چھین لی، یہ کیا۔ اب وہ معاملہ عروج پہ بڑھ رہا، آپ خود فیصلہ کریے، اس سے لڑائی بڑھتی ہے۔ آگ میں آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ آپ لڑائی اگر شروعات ہوئی تو اس کو گھٹانے کی سوچیے۔ اگر لڑکی نے بتلایا گھر پہ تو گھر والوں کو چاہیے بات سن کے کم کریں، آگ کو ٹھنڈا کریں، یہ طریقہ ہے۔ اور آج جو سب سے زیادہ نوبت طلاق کی آ رہی وہ یہی آ رہی ہے، جو گھر کے وہ فرد، رشتہ دار لوگ، اچھا ان سے، آپ کی لڑکی سے اس نے ایسا کہہ دیا،
تو اب جا کے اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں. اس سے بھائی جب بات نہ کی آ جاتی ہے تو جھکتا نہ لڑکی والے ہیں نہ لڑکے والے، اتنا یاد رکھنا. اور جو لوگ بھڑانے والے ہوتے ہیں نا، جب لڑائیاں طلاق ہو جاتی ہے تب سب کی نا ارے ہاں ایسا کرتے ہیں. طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. وہی لوگ جب بعد میں یہ کہتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہی لوگ یہ نوبت لاتے ہیں. اس لیے گھر کے مسئلے کو گھر ہی میں حل کیا جائے اور جس کی غلطی ہے اس کو سمجھا دیا جائے. طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دیا ہے اپنی، اور ہمارے قرآن، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بھی یہی سکھلایا ہے، اور اللہ کی کتاب کلام اللہ نے بھی یہی طریقہ بتلایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ اختلاف ہوا میاں بیوی میں. اب بتائیے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم الشان ہستی، اللہ نے سب کچھ انہی کے طفیل میں دیا عطا کیا، نبیوں کا سردار. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی، ان میں کچھ کسی بنا پہ کچھ اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عائشہ نے کیا الفاظ کہا، سنیے ذرا غور سے. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ سچ بتلائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا لڑکی کے والد کو، تو کیا کہا حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہ سچ سچ بتلائیے گا، جھوٹ مت بولیے گا. بتائیے اگر کوئی شخص ایسا سوچ بھی لے تو وہ شخص اس کا ایمان چلا جائے. مگر یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا. یہ میاں بیوی کیا رشتہ ہوتا ہے میں یہ بتلا رہا ہوں آپ کو. اور کس سے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار، جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے کی بات کبھی سوچا تک نہیں. ان کے بارے میں عائشہ کیا کہہ رہی کہ سچ سچ بتلائیے گا، جھوٹ مت بولیے گا. کوئی شخص اگر سوچ بھی لے تو وہ ایمان سے چلا جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا. تو یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے بھائی. تو اس طریقے سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اپنی بیٹی کا، اچھا یہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہوئے، اور تو جب غصے میں ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ ہم کو بچا لیجیے. سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تم کو میں نے کس لیے بلایا تھا؟ کہ اس لیے بلایا تھا کہ تم جو ہم غصہ کرو، ہم نے بات رکھی ہے اس لیے بلایا تھا. غلطی کس کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، بھیج دیا باہر، اور ان دونوں میں صلح ہو گئی. اور کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے اے عائشہ، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر ہم نہ ہوتے اے عائشہ تو تمہاری آج کیا حجامت بنتی. تو یہ ہے رشتے کو اس طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کیا جائے. اگر شوہر نے اپنی غلطی بتلا دی ہے بیوی کے گھر میں، اور بیوی نے اگر اس کی غلطی بتلائی ہے تو دونوں کی غلطی سنی جائے اور اس کی جو غلطی ہو اس کو ڈانٹا جائے، سمجھایا جائے. ایسے ایک واقعہ ہوا، ایک ضلع سیتاپور میں ایک جگہ ہے 8، تو ایک رشتہ ہوا، شادی ہوئی. کچھ گھر کے رشتہ داروں نے مل کے لڑکی کی شادی کروائی. کروانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، چند ہی کچھ مہینے ہوئے تھے، 8-9 مہینے یا سال بھی نہیں ہوا تھا، کچھ اختلاف ہوا. اختلاف کی بنیاد پہ لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کا سائڈ لے لیا اور لڑکی کی گھر والوں نے لڑکی کا سائڈ لے لیا. اب نوبت یہ آ گئی ناک پہ کہ ارے ہم نہیں جھکیں گے. یہاں تک کہ طلاق ہو گئی ان دونوں میں. طلاق ہونے کے بعد
آج ان لڑکیوں کی کس طریقے سے زندگی برباد ہو گئی، کورٹ کچہری کیس کیا گیا، آج عدالتوں میں چکر لگایا جاتا ہے، کس طریقے سے آج جو لوگ نے رشتہ کروایا تھا، جو لوگ بڑی پہ چڑھا رہے تھے کہ ارے اچھا تم بالکل مت جھکنا، ان کی ساس نے، تمہاری ساس نے ایسا کہا تھا، انہوں نے ایسا کہا تھا، نہیں بالکل تم کو جواب دینا تھا، تم کو جواب دے دیتی، اس طریقے سے چڑھایا جاتا ہے لڑکیوں کو، اور لڑکیاں ایسے چڑھ جاتی ہیں ان کی باتوں میں آ کے، اور ان کے گھر بیچاریوں کے برباد ہو جاتی ہیں، ابھی ان کی جوانی شروعات ہوتی ہے، ابھی اپنی زندگی کی وہ شروعات کرتی ہیں، اور ان کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے کہاں چلے گئے آج ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کا دین چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کے گھر کی عورتوں کی والی زندگیاں عطا، ہمارے گھر کی ان کی گھر کی عورتوں والی زندگیاں ہمارے گھروں کے اندر آ جائیں اللہ، اور ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ جو لوگ ایسے لڑائیاں کرواتے ہیں کس طریقے سے، اور وہ چڑھا دیتے ہیں کہ جھکنا نہیں، اس طریقے سے رہنا، وہ کرنا، اور پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے اندر بھی وہ چیز پیدا کر دے کہ ان کو بھی ان کا تعلق دین سے ہو جائے، قرآن سے ہو جائے، شریعت سے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔